السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج بھی وہی ایک افسردہ موضوع، اور یعنی جس نے 23 اکتوبر کی سپہر جو ہے وہ ہم سب کو افسردہ کر دیا تھا، عدیل اکبر کی موت۔ اسلام آباد پولیس کے وائرلیس کنٹرول پہ ایک ایسا پیغام گونجتا ہے کہ جو ہم سب کو اداس کر جاتا ہے جب اس کی خبر ہمیں ملتی ہے۔ تو پہلے آپ وہ پیغام سنیں۔ اور بیٹا غازی نے میں سے دے کے سرینا کے پاس غازی عینین نے ہم سے ویپن لیے اور اپنے آپ کو فائر مارا ہے اور ابھی ان کو شفٹ کر رہے ہیں پولیکلینک ہاسپٹل۔ اور تو آپ نے یہ پیغام سنا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ٹون سیٹ ہو گئی اس سارے واقعے کی، کہ کیا لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا سوالات اس میں سے ابھرے۔ پھر سوشل میڈیا پہ جو کیا سرائیاں ہیں وہ تیزی سے پھیلنے لگیں، اور کسی نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، کچھ نے کہا کہ یہ نفسیاتی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اچھا، کچھ نے جو پیشہ ورانہ طور پہ رکاوٹیں تھیں ان کی پروموشن میں، یعنی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ بظاہر تو وہ ایس پی لگ رہے تھے، لیکن اصل میں وہ گریڈ 17 کے اے ایس پی تھے، حالانکہ وہ ٹاپر تھے اپنے پولیس میں، سب سے اوپر کے نمبروں پہ انہوں نے سی ایس ایس کیا تھا۔ تو پھر ڈنگی کا جو مثبت ٹیسٹ ہے اور ان کی پھر چھٹی کی درخواست ہے، اور اس کے ساتھ یہ میں بریفلی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم زیادہ ضائع نہ کروں۔ پھر جو ڈاکٹر سلطان محمد کے نام سے ایک پوسٹ بھی وائرل ہوئی، اور اس میں مرحوم کو جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار قرار دیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو دوست احباب ہیں ان کے، انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ پوسٹیں کی جو بہت ہی دل گرفتہ کر دینے والی تھی، یعنی ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے، اور جو سسٹم کی جو بے رحمی ہے اس پہ انسان کو رونا آ جاتا ہے، خون یعنی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اچھا، اب معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے دیکھ لیا، آپ کے علم میں بہت ہائی پروفائل بن گیا۔ تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی جب ناگہانی موت ہوتی ہے تو اس میں 174 ضابطہ فوجداری کے تحت ایک تفتیشی افسر جو ہے، جو ڈیوٹی آفیسر ہوتا ہے تھانے کا، اس کی ذمہ داری ہوتا ہے کہ وہ اس موت کی معلومات اور وجوہات معلوم کرے۔ لیکن اس میں یہ ہوا کہ ایک بڑی ہائی پروفائل کمیٹی جو ہے نا، وہ آئی جی صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کر دی۔ اور ہاں، یہ پچھلے جو میں نے چیزیں ذکر کی ہیں جن میں بہت ساری باتیں، ان میں ایک آخری فون کال کا بھی بہت ذکر تھا۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اور اصل بات یہ ہے کہ انکوائری رپورٹ جو ہے وہ میری جو اطلاعات ہیں ان کے جو ساتھ یہ ہے کہ مصدقہ مجھے اطلاع ہے اور کنفرم رپورٹ ہے میرے پاس وہ رپورٹ نہیں ہے، لیکن میرے پاس کنفرم اطلاع ہے کہ وہ جو انکوائری رپورٹ ہے، یہ جو 4 افسروں نے مل کے بنائی ہے، جن میں 3 ڈی اے جیز ہیں اور ایک جو ہے وہ اے آئی جی اس میں شامل ہیں، اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل آف پولیس شامل ہیں۔ انہوں نے مل کے جو انکوائری رپورٹ ترتیب دی ہے، اس کا ایک تو میں آپ کو نتیجہ بتاؤں گا آگے چل کے، اور اس میں یعنی آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس منظر نامہ بتا دیتا ہوں کہ کن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب منظر نامہ یہ ہے کہ عدیل اکبر جو ہیں یہ ایس پی سٹی نہیں تھے، سب لوگ ان کو ایس پی سٹی کہہ رہے تھے پورے سوشل میڈیا پہ بھی اور سب جگہ پہ۔ وہ ایس پی انڈسٹریل ایریا تھے، جو اسلام آباد کے زونز ہیں ان میں جو انڈسٹریل ایریا زون ہے، اس میں یہ حال ہی میں چند یعنی آپ کہہ لیں کہ 3-4 ہفتے پہلے ان کی تعیناتی ہوئی تھی ایز ایس پی انڈسٹریل ایریا۔ اور یہ انڈسٹریل ایریا جو ہے یہ I-9 I-10 اور آگے ترنول کے پاس جو علاقہ ہے، یعنی جہاں پہ حاجی کیمپ ہے، اس طرف تک یہ علاقہ جاتا ہے، اور I-8 بھی اس میں شامل ہے۔ تو اب پتہ یہ یعنی موقع اس طرح کا ہے کہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ، بلکہ میں پہلے جو انکوائری کرنے والوں نے ان کی جو پوری دن کی ایک تفصیلات اکٹھی کی ہیں ڈیجیٹل طریقے سے، جس کو کہتے ہیں نا کہ سیف سٹی سے اور باقی سے، اور پھر جو انہوں نے بیانات حاصل کیے ہیں، 2 جو گواہ تھے، یعنی
ڈرائیور اور گن مین، ان کے ساتھ ان ڈیجیٹل تفصیلات کو پھر ملایا گیا. پھر ظاہر ہے کہ میں آپ کو آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ جو فون کا جو فرانسک ہے اس میں کیا رپورٹ آئی. تو یہ ساری چیزیں ایک وہ اکٹھی سی ہو جاتی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یعنی بتا دوں کہ ان کے جو دن کا آغاز ہے 23 تاریخ کو وہ کیسے ہوا. تو جو تفتیشی ٹیم نے یا تحقیقاتی ٹیم نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں اس کے مطابق وہ صبح کے ٹائم گھر سے نکلے اپنے عملے کے ساتھ. اور یعنی عملہ کیا ہے ان کے پاس، سب سے پہلے بتاؤں کہ ان کے پاس گاڑی کون سی ہے. آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ عام باقی ایس پیز کے پاس تو شاید وہ ہیں کاریں ہیں، لیکن ان کے پاس جو ہے ویگو ڈالا ٹائپ گاڑی ہے. اور حال ہی میں انہوں نے اس کے شیشے بھی کالے کروائے تھے، کیونکہ جس بیک گراؤنڈ سے وہ کوئٹہ سے آئے تھے تو وہاں تو تھریٹ لیول بہت ہائی تھا، تو انہوں نے یہاں پہ بھی سیکیورٹی کے پیش نظر اپنے شیشے پھر سرکاری طور پہ کالے کرائے، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹنٹڈ گلاسز کرائے. تو صبح یہ نکلے، اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں ڈیوٹی چیک کرنے کے لیے حاجی کیمپ. آپ سب کو پتہ ہے کہ I-16 کے پاس حاجی کیمپ ہے. وہاں سے یہ واپس آتے ہیں اور واپس آگے کیا کرتے ہیں، یہ پھر دفتر پہنچ جاتے ہیں. دفتر سے تقریباً 2:30 بجے کے قریب یہ گھر آتے ہیں. عملہ ساتھ ہی ہے. عملہ کون کون ہے؟ ایک ڈرائیور ہے جو گاڑی چلاتا ہے، اور آگے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ گن مین ہے، اور ڈرائیور کا نام نادر ہے کانسٹیبل، اور مزمل شاہ جو ہے یہ گن مین ہے. یہ میرے ساتھ بھی یہ لڑکا گن مین کی ڈیوٹی کرتا رہا ہے تو میں اس کو جانتا ہوں. اچھا، کہ اس عملے کو لے کے یہ گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لنچ کرتے ہیں یعنی، اور لنچ کرنے کے بعد یہ چہل قدمی کرنے کی غرض سے کوئی 30-35 منٹ کے لیے اپنے گھر کے باہر بغیر عملے کے چلے جاتے ہیں. اور وہاں سے جب یہ واپس آتے ہیں تو پھر سٹاف کو ساتھ لے کر یہ انہیں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ چلو. تو اب یہاں تک جو ہے وہ جو گن مین اور ڈرائیور کے جو بیانات ہیں یہ ان کے ساتھ بھی یہ ساری جو ڈیٹیل ہے یہ میچ کرتی ہے. وہاں سے یہ سیکریٹریٹ کے لیے نکلتے ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں ڈرائیور اور گن مین کے ساتھ انہوں نے کہا ہوگا کہ سیکریٹریٹ چلو، تو غالباً وہ سیکریٹریٹ اپنے پروموشن کے سلسلے میں جانا چاہتے تھے. اچھا، اب پروموشن آپ کو سب کو پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ان کی پروموشن جو ہے وہ ASP سے SP کی پروموشن ہونی تھی، اور 2 جو بورڈز ہیں ان کی پروموشن نے مس کیے تھے. پہلا بورڈ اس لیے مس ہوا تھا کہ اس میں یہ رپورٹ کر دیا گیا تھا کہ جی ان کے خلاف کوئی ایک انکوائری ہے. وہ ان کے کوئی کم بخت قسم کے کوئی آفیسر تھے جنہوں نے ان کے خلاف ایک میں تو یہی سمجھوں گا کہ من گھڑت انکوائری تھی. کیوں کہ بعد میں وہ اس انکوائری میں یہ ایگزنوریٹ ہو گئے تھے. تو اب ایک اور بھی جو شبہ کہ جی ان کے جو لوگ کہہ رہے تھے، یا میں بھی یہ سمجھ رہا تھا ایز اے پولیس آفیسر کہ ان کے ذہن پہ ہوگا کہ جو میری انکوائری ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. نہیں، انکوائری سے ایگزنریٹ ہو گئے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ایگزنریشن سے پہلے ہی دوسرا بورڈ بھی ہو چکا تھا. یہ ہمارے سسٹم کا ایک اور کمال ہے کہ 2 سال میں انکوائری ہی نہیں مکمل ہو سکی. بہرحال تو یہ جا رہے تھے سیکریٹریٹ کسی متعلقہ آدمی سے ملنے کے لیے. تو جب یہ اب آپ جن لوگوں نے یہاں کے جغرافیہ سے جو واقف ہیں، اب جو نیا ایک پل بن گیا ہے سرینا ہوٹل کے سامنے، وہاں سے گزر کے پہلے ناکہ وہاں پہ لگا ہوتا تھا جو ریڈ زون میں انٹری کے لیے، لیکن اب وہ آگے فارن آفس کے گیٹ کے سامنے چلا گیا. تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو یہ آپریٹر اور گن مین یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے غالباً سیکریٹریٹ جہاں جا رہے تھے ان کو فون کیا، تو ان کی یہ صرف آواز آئی کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر آج آپ دفتر میں نہیں ہیں تو میں کل آ جاؤں گا. تو ساتھ ہی فون بند کر کے انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ اگلے یو ٹرن سے، جو کہ ریڈیو پاکستان چوک ہے، اب آپ کے ذہن میں پورا نقشہ آ گیا تھا، وہاں سے انہوں نے کہا کہ یو ٹرن لے لو. وہاں سے جو ہی گاڑی مڑی تو آپریٹر کہتا ہے کہ میں نے SP صاحب سے کہا کہ AC صدر جو ہیں وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے آپریٹر کا مجھے فون آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بات کرا دو. تو انہوں نے پھر AC صدر سے بات کی. وہ کوئی کمپلیٹلی کوئی محکمانہ طور پہ کوئی بات تھی، سبزی منڈی کے متعلقہ کوئی چیز تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ AC کی بات تو نہیں سن سکتے تھے. کہ انہوں نے کیا کہا
لیکن انہیں کہا کہ میں ایس ایچ او سے کہہ دیتا ہوں، اور وہ فون کال ختم ہو گئی۔ اتنے میں یہ وہ جو جہاں پہ گلوب لگا ہوا ہے دنیا کا، وہاں سے یہ رائٹ ٹرن ظاہر راستہ لیتا ہے، اور سرینا کے سامنے جب چلے جاتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں اپنے جو آپریٹر اوبلیک گن مین، وہ ایک ہی بندہ ہوتا ہے، یعنی مزمل شاہ سے، کہ بھائی تمہارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ ہے حفاظت کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ جی۔ تو اس نے ایس پی صاحب نے کہا کہ مجھے دکھاؤ۔ تو اس نے جو یہ کلیشن کوف تھی، اور کلیشن کوف کا جو میگزین ہوتا ہے وہ اس نے نکال کے اور جو گن ہے وہ پیچھے ایس پی صاحب کو دے دی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ گاڑی میں ڈرائیور چلا رہا ہے اور ڈالے میں، اور جو گن مین ہے وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ایس پی صاحب جو پیچھے گن مین کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے ان کو گن دے دی۔ اب انہوں نے گن کو جو ہے، انہوں نے جو این ایس پی جسے کہتے ہیں نا، نارمل سیفٹی پریکاشنز لیے، کہ گن کو چیک کیا کہ اس میں کوئی بلٹ تو نہیں ہے، انہوں نے بلٹ اس طرح کر کے اس کا ہینڈل۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گولیاں بھی ہیں اس میں، یا یہ تو خالی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی میرے پاس 50 گولیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میگزین مجھے دو۔ تو انہوں نے میگزین لے لی۔ اب ظاہر ہے کہ گاڑی کا ڈرائیور اور گاڑی کا جو ان کا گن مین ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے جو ہے وہ کیا حرکت ہو رہی ہے۔ تو پیچھے ان کو فائر کی آواز آتی ہے۔ جب فائر کی آواز آتی ہے اور یہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر گاڑی بھی رک گئی ہوگی، اور یہ بات ہے بالکل جب آپ جو سرینا کا جو نیا پل بنا ہوا ہے اس کے اوپر کی۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سیٹ پہ گرے ہوئے ہیں اور وہ خون میں لت پت ہیں۔ تو پھر وہ جو آپریٹر ہے وہ وائرلیس کنٹرول کو اطلاع کرتا ہے، اور پھر وائرلیس کنٹرول کا یہ میسج ہے جو آپ نے سنا ہے، جو امیجیٹلی اسی کے الفاظ میں جو اس نے بتائے وہ وائرلیس کنٹرول بتاتا ہے۔ اچھا، اب نارملی تو یہ ہوتا ہے، یہ ایک جب انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آ گیا، تو اب نارملی تو جیسے پہلے میں نے بتایا کہ 174 ضابطہ فوجداری جو ہے اس کے تحت یہ کارروائی ہوتی ہے کہ کسی بھی ایسی ناگہانی موت کی جو وجوہات ہیں وہ معلوم کی جاتی ہیں، تو اس میں تھانے کا کوئی افسر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی مچ گئی اور بہت زیادہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی۔ تو پھر آئی جی اسلام آباد نے ایک بڑی ہائی پاورڈ جو ہے، یا ہائی جو سینئر موسٹ آئی جی سے نیچے سینئر موسٹ جو آفیسرز ہیں 4، ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی، انکوائری کمیٹی۔ تو انکوائری کمیٹی نے کیا کیا کہ ساری جو ایویڈنس ہے ان کا، یعنی ڈیجیٹل ایویڈنس اکٹھی کی، جو سی سی ٹی وی کے کیمراز ہیں ان کو دیکھا، اس کو ڈرائیور اور گن مین جن کو انہوں نے انکوائری کمیٹی میں انکوائری کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا کہ الگ الگ رکھا گیا تاکہ وہ آپس میں کوئی بیان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملا سکیں، تو ایک شفافیت کی غرض سے۔ تو بہرحال بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، سینئر افسران جو ریٹائرڈ ہیں، بلکہ کلیم امام صاحب ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید شفاف بنایا جا سکتا تھا اس کمیٹی کو۔ اس میں اگر آپ جو ہے وہ پبلک سے یا جو یعنی اس طرح کے ایسے لوگ مختلف اداروں سے لے لیے جاتے تاکہ یہ اور شفاف لگتی۔ بہرحال اب میں آپ کا جو سسپینس ہے اس کو میں مزید برقرار نہیں رکھنا چاہتا، میں آپ کو لے کے آتا ہوں کہ وہ آخری جو رپورٹ میں حتمی طور پہ انہوں نے رزلٹ کیا نکالا۔ اب ان ساری چیزوں کو انہوں نے جب ویریفائی کیا بیانات کے ساتھ اور ڈیجیٹل ایویڈنس کے ساتھ، موبائل فون کی کہانی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آخری جو فون آیا اس پہ میں نے بھی بات کی تھی کہ ایک فون آیا ہے۔ اب بھی اس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو موبائل جو فون اے سی صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے وہی فون سامنے آیا ہے آخری، اور ظاہر ہے کہ اے سی ان سے نچلے درجے کے ایک آفیسر ہیں، ایس پی سے نچلے درجے کے آفیسر ہوتے ہیں وہ اپنے شعبے میں ایڈمنسٹریشن میں، تو وہ تو کوئی اس طرح کا پریشر نہیں ڈال سکتے۔ پھر انکوائری کمیٹی نے اس ڈاکٹر صاحب کو بھی بلایا جن کا نام سلطان ہے، جن کا سوشل میڈیا پہ، اب یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ ان کے خلاف یہ ایکشن ضرور ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ جو انفارمیشن ہے اپنے اس کی پیشنٹ کی، اس کو پبلک وہ نہیں کر سکتے۔
نہ جو پاکستان میڈیکل جو ایسوسیشن ہے اس کے رولز ریگولیشن کے مطابق، نہ قانون کے مطابق. بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، علیحدہ موضوع ہے، تو ہم تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان کا فون تھا اپنا، یعنی اس کا جو فرینزک کے لیے وہ آئی فون 16 تھا. آئی فون 16 جو ہے وہ پہلے انہوں نے جو ان کی سی آئی اے ہے انہوں نے کھولنے کی کوشش کی، ان سے نہیں کھولا. پھر انہوں نے جو یہ سی ٹی ڈی ہے راول پنڈی ان کو بھیجا، وہاں سے کھلانے کی کوشش کی، ان کے ایکسپرٹ سے بھی نہیں کھلا. تو پھر انہوں نے جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں، ان کے جو اس شعبے کے لوگ ہیں، ان سے وہ فون کھل گیا. تو اس سے بھی ان تمام چیزوں کا انہوں نے ملا کے جائزہ لیا. اور فائنلی دیکھیں، اب انہوں نے 3 چیزیں رول آؤٹ کرنی تھیں کہ نمبر 1 یا تو یہ قتل ہے، لیکن آئی جی صاحب نے پہلے دن ہی کہا کہ باہر سے گولی نہیں آئی، اور گاڑی کے اندر سے جس اینگل پہ، یعنی جو گولی کا جو اینگل جو فرینزک میں سامنے آیا ہے وہ اسے کہتے ہیں 65-70 کے درمیان وہ اینگل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ نیچے سے یہ گولی ایسے چلی ہے اور ان کی جو یہ دونوں جو بھویں ہیں ان کے درمیان سے ہٹ کرتی ہوئی وہ سر سے اوپر سے باہر نکلی ہے اور پچھلے شیشے کے اوپر سے وہ باہر گئی ہے. یہ تمام چیزیں انہوں نے ان کا وہ جائزہ لیا ہے. اس کے بعد اب انکوائری کمیٹی کو یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ان کی بلوچستان کی جو انکوائری تھی جس کی وجہ سے وہ یعنی ممکنہ طور پہ پریشر فیل کر سکتے تھے، وہ بھی یعنی داخل دفتر ہو گئی تھی، ایگزونریٹ ہو گئے تھے. اچھا، اب ایک تو یہ تھا کہ جی یا تو یہ ان کو مرڈر کیا گیا ہے، وہ رول آؤٹ ہو جاتا ہے کہ گن مین اگر آگے ہے تو وہ آگے سے بیٹھ کے وہ اس اینگل پہ پیچھے گولی نہیں مار سکتا، اور پھر ڈرائیور موجود ہے، انڈیپینڈنٹ وٹنس موجود ہے، یا اگر ڈرائیور نے یہ کیا ہوتا تو پھر ان کا گن مین موجود تھا. تو یہ چیز تو رول آؤٹ ہو گئی، اور ان کے جو بیانات ہیں وہ باقی تمام چیزوں سے سنکرونائز کر گئے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ یہ خودکشی ہے، جس کے اوپر کہ تمام جو لوگ ہیں اور تمام میڈیا اس بات پہ، اور جیسے کہ یہ وائرلیس کنٹرول پہ پہلا میسیج ہے، ظاہر ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ مبینہ طور پہ یہ خودکشی تھی، کہ اس سے تو یہ خرق آ گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے. تو اس طرح کا میسیج آپ نے سنا ہے. اور تیسری جو وہ آپشن تھی کہ یعنی پہلی آپشن تو ایکسکلوڈ ہو گئی، اب تیسری آپشن کیا تھی کہ جی یہ حادثاتی طور پہ ان کو گولی لگی ہے. اب انکوائری کمیٹی نے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو حادثاتی طور پہ یہ گولی ان کو لگ گئی ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے یعنی وہ اس کے لیے انہوں نے کچھ وجوہات دی ہیں انکوائری کمیٹی نے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں پہ بھی ہوپ لیس نظر نہیں آ رہا، اس کی فیملی کے ساتھ تعلقات، ہاں ڈاکٹر نے یہ کنفرم ضرور کیا کہ ان کو ڈپریشن تھا، تو لیکن پھر بھی وہ اپنے کیریئر کو پرسو کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے خود بھی اور ان کی فیملی نے بھی وہ جو ڈاکٹر کی جو رائے تھی کہ جی ان کو بالکل الگ چھوڑیں، وہ انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو وہ انفارم نہیں کیا. اسی طریقے سے جو یعنی باقی چیزیں ہیں کہ جی فل برائٹ اسکالرشپ ان کو مل گیا تھا، اور اگلے ہی دن 24 تاریخ کو ان کا ٹافل ٹیسٹ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے، انکوائری کمیٹی کہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کیریئر سے پر امید تھے. اور پھر ان کا سیکریٹریٹ جانا وہ اسی لیے کہ بھائی نیکسٹ بورڈ میں وہ پروموٹ ہو جائیں. اور چوتھی یہ بات ہے کہ وہ خود پہلے بھی ایس پی کے رینک پہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ ڈی پی او بھی رہے ہیں یوب میں، کوئٹہ میں، اور ایس پی بن کے یعنی بندہ یہی پوسٹ ہی بڑی پہ لگتا ہے نا، اور ابھی بھی وہ یہاں پہ ڈویژنل ایس پی کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو اب یہ جو ساری جو کیا سرائیاں تھیں ان کو انکوائری کمیٹی نے وہ اس طریقے سے رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر نے کنفرم کیا ہے کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، لیکن وہ پچھلے 2 سال سے تھے، اور ان کے ڈپریشن کی ریزن جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی، جو کہ وہ انکوائری تھی جس میں وہ ایگزنریٹ ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی ان کی فیملی کے ساتھ وہ بہت خوشحال تھے، کیریئر کو پرسو کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے
اپنی بیماری کا ذکر اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی نہیں کیا۔ اب یہ انکوائری جب بالکل سامنے آ جائے گی تو اس کی تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے، لیکن ابھی تک جو ان کا جو فائنڈنگ ہے وہ ہم نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز میں بتا دی ہے کہ یہ انکوائری جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے۔ اور پھر آخری بات، اب یہ ویڈیو ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد یہ انکوائری ٹیم کے ہمراہ I-8 میں ہی ان کا گھر ہے، وہاں پہ ملنے گئے ہیں مرحوم کے گھر والوں سے، ان کے والد سے، ان کے بھائی سے مل رہے ہیں، اور ان کو کانفیڈنس میں لے کے کہ یہ ہماری فائنڈنگ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب اس طرح کی فائنڈنگز پولیس تیار کرتی ہے تو اس میں جو مدعی کہہ لیں یا جو ورثاء ہیں ان کا بھی بہت زیادہ خیال کرتی ہے کہ وہ بھی کسی چیز سے ہرٹ نہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کے ساتھ انہوں نے کمپلیٹلی ڈسکس کر کے، اور وہ ایگریڈ ہیں ان میرے جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اس فائنڈنگ سے جو انہوں نے کی ہے وہ ایگریڈ ہیں کہ یہ جو تحقیقات انہوں نے کی ہیں اس سے وہ مطمئن ہیں۔ تو اب جب وہ مطمئن ہیں تو باقی پھر میڈیا پہ باتیں تو جب رپورٹ آئے گی، ان ڈیٹیل آئے گی، اس کا ورڈ بائی ورڈ ہم پڑھیں گے اور پھر ہم بھی بات کریں گے۔ لیکن آج تک کے لیے، اب تک کے لیے آپ کے لیے یہی معلومات ہیں۔ اللہ حافظ۔